بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم الندوہ کی طرف سے تمام سننے والے کو السلام علیکم۔ آج یہ اتوار 12 ستمبر کی نشست ہے، اس میں کچھ سوال جو آئے ہیں ان کے جوابات انشاءاللہ مفتی صاحب سے سوال پوچھیں گے تو جوابات انشاءاللہ ملیں گے۔ مفتی صاحب، ایک صاحب نے جو سوال کیا ان کا یہ سوال ہے کہ خواص کو کیا لاہ عمل اپنانا چاہیے کہ جس سے عوام میں موجود خود ساختہ مجددین جنہیں عربی تو درکنار اکثر اردو بھی ٹھیک سے نہیں آتی، انہیں مناظر کی صورت بنائے بغیر ان کی اوقات یاد دلائی جائے، محاسبے پر مجبور کیا جائے۔ جناب والا، عرض یہ ہے کہ خواص جو ہوتے ہیں جن کو عربی بھی نہ آتی ہو اور خام خواہ دین میں دخل دینے کا شوق چرایا ہو اور لوگ ان کے فالوورز ہو گئے ہوں، تو لوگوں تک جو صحیح بات پہنچانے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز پہ آپ کا اور ان کا اختلاف ہے، کسی خاص آدمی کا اور کسی جاہل کا، اس کی وجہ متعین ہونی چاہیے۔ یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ فلاں مولوی صاحب شراب پیتے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج کا جو تھا وہ خواب نہیں تھی، حقیقت تھی۔ تو اب وہ جو بات اصل میں مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ معراج کا سفر ایک حقیقت ہے، خواب نہیں ہے، اس کو اس بنیاد پر رد نہیں کیا جا سکتا کہ وہ شراب پیتے۔ اس کی ایک اور مثال یوں سمجھ لیں، جیسے اہلیہ سے سخت لڑائی ہو جائے اور وہ چائے کا کپ لا کر رکھیں پورے غصے میں، اور پھر ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ ذرا احتیاط کیجیے گا، چائے بہت گرم ہے۔ تو اب لڑائی کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ چائے اپنے چہرے پہ سر پہ انڈیل لی جائے، کیونکہ اس نے تو گرم رہنا ہی ہے۔ تو سب سے پہلے وجہ کا تعین ہونا چاہیے کہ میرا اور کسی بھی آدمی کا اختلاف کیا ہے، اور اچھی طرح غور کر کے اس اختلاف کی حدود کے اندر ہی رہنا چاہیے۔ وہ اللہ کے یہاں معاملہ حقوق العباد کہا جاتا ہے، اور وہ بہت شدید چیز ہے۔ دین کے معاملے میں کسی سے بھی بحث کرتے ہوئے کسی بھی شخص کی ذاتی زندگی کی طرف ہرگز نہیں جانا چاہیے۔ دور دور تک اس شخص پہ تنقید کا، اس کی شخصیت پر ایک لفظ نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ کا خوف چاہیے اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس بارے میں پوچھے گا۔ ہم سب کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل بہت بڑی چیز ہے کہ ابھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو خندق میں جو زخم آئے تھے اور احد میں جو گھر گھر میں ماتم پڑا تھا مدینہ منورہ میں، ابھی وہ لوگ گھر پہنچے تھے، پھر انہیں گھر کیا راستے میں جا رہے تھے، پھر ابو سفیان کو یاد آیا کہ ارے ہم نے تو مدینہ فتح کر دیا تھا، پھر آگے کیوں نہیں چلے گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ تم جو تھکن سے چور چور تھے، تم اٹھ کھڑے ہوئے، اور اللہ نے فرمایا پھر دوبارہ پیچھا کرنا ہے، اور تم گئے اور وہ لوگ لوٹ گئے۔ سورہ آل عمران میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تازہ مارکہ اور حادثے کے باوجود کوئی صحابی رضی اللہ عنہ عمرے کے لیے مکہ مکرمہ کا سفر اختیار کر رہے تھے، تو ابو سفیان جو ان کے خون کا پیاسا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تحائف بھجوائے۔ جنگ اپنی جگہ پہ وہ کفر اور اسلام ہے، اور تحائف ہدیہ ایک دوسرے کا لینا دینا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ داماد اور سسر کا رشتہ، یہ بھی تو کسی قابل تھا کہ نہیں تھا؟ اس لیے ابو سفیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحائف کا بھجوانا یہ ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ ہم اپنے مخالف کے بارے میں
اس طرح نہ ہو جائیں کہ ہم اس کے ساتھ ظلم کریں۔ جو حقائق ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں۔ وہ دین میں کسی ایسی چیز کو بیان کرتا ہے جو جھوٹ ہے، بس اس جھوٹ کی تردید کرنی چاہیے کہ یہ صاحب دین کے معاملے میں یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اب اس کے ساتھ یہ لگانا کہ ان کا ذاتی کردار کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ بہت زیادتی کی بات ہے۔ ہر آدمی اس نقطے پہ پہنچ کے تو بالکل چپ ہونے کا مستحق ہے، خاموش ہو جانے کا، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس شخص کی قسمت میں تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے بدکاری کا جتنا حصہ طے کر دیا ہے اسے مل کے رہے گا۔ یہ اس موقع پر فرمایا تھا جب جنسی طور پہ ایک واقعہ پیش آ گیا تھا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جواب دیتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ تقدیر میں جو طے ہو گیا نا بس وہ ہو گیا، ہر شخص کو اتنا حصہ تو چکھنا ہی ہے جتنا اس کی تقدیر میں ہے، اس کا کیا آپ حل کر سکتے ہیں؟ تقدیر بدل دیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ اللہ سے دعا مانگی جائے کہ خدایا اپنے اس فیصلے کو منسوخ فرما دیں، اور نہیں تو پھر یہ کیفیت خواب میں گزر جائے جس پہ کئی مرتبہ بات ہو چکی ہے۔ تو جو لوگ جس چیز میں رد کرنا چاہتے ہیں کسی بھی جاہل شخص کا یا کسی بھی ایسے آدمی کا جو خدا کے دین میں جھوٹ بولتا ہے، تو اس کی حد تک رہنا چاہیے۔ یہ پہلا اصول ہے، ہمیں قطعاً یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم کہیں اس کے بیٹے یہ کرتے ہیں اور اس کی بیٹی فلاں جگہ اور فلاں اور فلاں۔ یہ اللہ کے یہاں سب جواب دینا پڑے گا۔ خدا کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اور وہ عنقریب میزان عدل قائم کرنے والا ہے۔ تو ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے اس کوشش میں فریق مخالف کو رعایت دینی چاہیے۔ رعایت دینے کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے جو وہ ترجمہ کر رہا ہے وہ ترجمہ نہیں، اس کی تشریح میں ایک لفظ کہہ رہا ہے۔ اب ایک آدمی ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم نے حمد کا ترجمہ کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، یہاں تم نے حمد کا ترجمہ شکر سے کیسے کر دیا، لہٰذا تمہارا تو ترجمہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ تو جب عربی کی قدیم لغات اور ان چیزوں کو دیکھے گا، مفسرین کو اپنا مطالعہ خود وسیع کرے گا، پڑھے گا، تو اسے پتہ چلے گا کہ حمد سے کبھی کبھی مراد شکر بھی ہو جایا کرتی ہے، تو اس کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے شکر سے کر دیا تو کیا بات ہے، میری کم علمی تھی اور اس نے اپنی وسعت علمی سے کام کیا، مجھے اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے اپنے مخالفین کو ہمیشہ مہلت دینی چاہیے، اور ان کے حلقے میں کوئی آدمی ان پہ اثر انداز ہو سکتا ہے تو اس سے بات کرنی چاہیے کہ یہ چیز خیال ہے کہ غلط ہے، اس کی تشریح کر دیں، اس کی تعویل کر دیں۔ اس موقع پہ ہمیں دونوں ائمہ کے اصول کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب فقہ سے پہلے جو ان کی زندگی ہے وہ یہ تھی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اکثر بصرہ جایا کرتے تھے، اور بصرہ یا بصرہ میں وہ ان لوگوں سے بحث کرتے تھے جو لوگ عقیدے کے اختلاف میں مبتلا تھے، معتزلہ تھے، قدری تھے، خارجی تھے، تقدیر کا انکار کرنے والے تھے، معاذ اللہ معراج کا انکار کرنے والے تھے، بہت بہت گمراہیاں تھیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عقیدے کے تحفظ کے لیے، اہل السنہ کے عقیدے کو تحریفات سے بچانے کے لیے ہمیشہ تشریف لے جاتے تھے، اور جو بھی آدمی گمراہ کن چیزیں بیان کر رہا ہوتا تھا اس کے سامنے جا کے چپ کر کے بیٹھ جاتے تھے، حتیٰ اتنی خاموشی کہ وہ بولتا تھا۔ تو حضرت سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت یہ آپ خاموش بیٹھے رہتے ہیں کیوں؟ انہوں نے فرمایا میرے لیے یہ کب جائز ہے کہ میں کفر کے عقیدے بیان کروں؟ میں تو اپنے مخالف کو رعایت دیتا ہوں کہ ممکن ہے اس کا عقیدہ ہی یہ نہ ہو، تو میں کیوں خام خواہ اس پر الزام تراشی کا مرتکب ہوں؟ وہ جب عقیدہ بیان خود سے کرتا ہے تو اب مجھ پہ اس کا رد کرنا واجب ہو جاتا ہے، پھر میں بولتا ہوں وگرنہ میں نہیں بولتا۔
کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ورع ہے، تقوی ہے، حالانکہ اللہ نے ان پہ جو فضل فرمایا تھا وہ بہت بڑی چیز تھی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سورہ جمعہ میں اس کی تفسیر کو آپ دیکھیں تو بڑے بڑے مفسرین قسمیں کھاتے ہیں اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ کچھ لوگ دین میں اس کے بعد آئیں گے تو یہ لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے دوست ہیں، تو خدا نے رمز اور کنائے میں جہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جیسے آدمی کی ثقافت، بشارت، ان چیزوں کی خبر دی ہے، ان کے کیا کہنے۔ اس لیے کسی پہ بھی گمراہی کا الزام لگانے سے پہلے 100 بار سوچ لینا چاہیے کہ اگر اس کا عقیدہ قیامت میں یہ نہ نکلا، یا اسے کل کے اٹھ کے کہہ دیا اسی دنیا میں کہ بھئی یہ مجھ پہ جھوٹ بولتے ہو، میرا عقیدہ نہیں ہے، تو خیر بنائے پھر اللہ کے ہاں اپنے اس الزام کی۔ یہ عقیدہ بہت نازک چیز ہے۔ ہمارے یہاں ایک مفتی صاحب فیصل آباد کے دشمنوں نے الزام لگایا کہ وہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دوبارہ آنے کے قائل نہیں ہیں۔ اتنا اصرار ہوا کہ اس ملک کے بہت سے مفتیوں نے کفر کا فتویٰ دے دیا۔ ظاہر ہے یہ فتوے ادھر ادھر آتے جاتے رہتے ہیں، تو بہت بڑی جگہ سے ایک چیز آئی کہ یہ تم بھی اس کو، تو ہم نے مفتی صاحب سے فون پہ بات کی۔ ہم نے کہا حضرت صرف یہ عرض کرنا ہے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ؟ فرمانے لگے وہی عقیدہ ہے جو تمام اہل سنہ کا ہے، تمہارا میرا سب کا عقیدہ ہے کہ وہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے۔ ہم نے شکریہ ادا کیا اور فون بند کر دیا۔ اللہ کا شکر ہے ابھی چند دن پہلے بھی ایک ایسے ہی قضیہ ہوا تھا۔ ہم نے کہا میں اس کو نہیں مان سکتا جب تک کہ پوری تحقیق کے بعد خبر نہ پہنچے کہ یہ خبر واقعی درست ہے۔ تو کسی کے عقیدوں سے کھلواڑ کرنا اور کسی کو کفر کے فتوے کی زد میں لے آنا، یہ گمراہی کے فتوے میں چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اور دوسری بات، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اصول پہ عمل کرنا چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے ساری زندگی گمراہی اور ہدایت کے کسی مسئلے پہ کسی آدمی سے بحث نہیں کی، یہاں تک کہ جب تک کہ میرے دل کے اندر سے اس کے لیے دعا نہیں نکلی، کہ دوران مناظرہ، دوران بحث بھی میرے دل سے دعا نکلتی رہی کہ اللہ اگر میرا مخالف حق پہ ہے تو اللہ مجھے بھی اسی کے ساتھ پھیر دے۔ تو اس لیے تھوڑا ہی ہوتا تھا کہ دوسروں کو گمراہ ظاہر کر کے اپنا بہت زیادہ نام بلند کرنا ہے، یہ اخلاص چاہیے۔ اور ایک چیز یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ کیا ہم اس اتھارٹی کو رکھتے ہیں کہ اسے گمراہ یا کافر قرار دیں؟ ہماری اتھارٹی ہے؟ کیا میں اس قابل ہوں؟ میرا علم اتنے بھروسے کا ہے، جو کچھ وہ کہتا ہے اس نظریے کے پہلے لوگ بھی ہوئے ہوں گے کہ نہیں ہوئے؟ اگر ہوئے ہیں تو ان کے زمانے میں ان کی گمراہی کا فتویٰ کس نے دیا ہے، کس نے نہیں دیا؟ صحیح بخاری میں احادیث آپ کو دکھائیں جن کے متعلق حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فتح الباری میں جو ان کے گمراہ کن عقائد تھے اس پہ بحث کی ہے، اور محدثین کہتے ہیں تھا یہ عقیدے میں گمراہ لیکن بولتا سچ تھا۔ مثلاً معتزلہ ہیں، خوارج ہیں، صحیح بخاری میں روایت آئی ہے، وہ راوی ہے، صحیح بخاری کا راوی ہے، امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت پر اس نے پورا اس پہ قصیدہ لکھا ہے کہ میرے دوست تو نے ایسا اچھا کام کیا ہے کہ اللہ خوش ہو گیا ہے کہ تو نے امیر المومنین کو شہید کیا ہے، تو نے علی کو شہید کیا۔ یہ گمراہی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور صحابی رسول اور خلیفہ راشد کے قتل کو روا رکھنا یہ کتنی بڑی گمراہی کی بات ہے۔ اس کے باوجود آدمی سچا تھا۔ انہوں نے کہا یہاں ہمیں بحث سچ اور جھوٹ سے ہے، اس سے بحث نہیں ہے کہ باقی کیا عقیدہ تھا۔
کافر آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ زمین نیچے ہے اور آسمان اوپر ہے تو کیا کفر کی وجہ سے اس حقیقت کو جھٹلا دیا جائے؟ کافر آدمی کہتا ہے کہ دکھ کی کیفیت جب غالب آتی ہے تو آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں، اب اس کو کہا جائے کہ نہیں نہیں تو کافر، ابھی کفر کا اس حقیقت سے کیا تعلق ہے؟ کافر اس کا عقیدہ۔ اس لیے اپنی حیثیت پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اگر حیثیت ایسی نہیں ہے یا وہ سمجھتا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں تو پھر اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے یہ گمراہ ہے اور یہ فلاں یہ فلاں، یہ اس زمانے کے مفتیان کرام پر چھوڑ دینا چاہیے، انہیں پوچھنا چاہیے کہ حضرت یہ کیا چیز ہے۔ دو آدمیوں کے نام لیتے ہیں، ایک علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا اور ایک ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کی عمر کم ہوئی، ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ کی عمر ہوتی تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہوتے، اب اس پہ بھی جو علم ہے ان کا وہ کچھ تھوڑا ہے۔ ان دونوں نے قسم کھا کر لکھا ہے کہ وَلَقَدْ لَزَمْتُ نَفْسِي، میں نے اپنے لیے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ مجھے اللہ کی قسم ہے جو میں اپنی زندگی میں کسی کو کافر قرار دوں۔ اتنا ڈرتے ہیں، اتنا ہٹتے اور بچتے ہیں۔ تو اس لیے اول تو اس کی ضرورت کیا ہے؟ اور فرض کر لیجئے کہ ضرورت ہے، کسی کی گمراہی اتنی بڑھ جائے کہ وہ فرض اور واجب کے درجے میں تردید پہنچ جائے۔ یاد رکھیے گا، فرض اور واجب کے درجے میں تردید اس کی پہنچ جائے اور عامت المسلمین کو اس سے نقصان ہو رہا ہو، پھر ڈٹ کے کرنی چاہیے، پھر کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں اپنا نفس زائل ہو جانا چاہیے کہ میں کچھ نہیں، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جناب والا فلاں نے جھوٹ بولا ہے، اتنی بات ہے، باقی وہ شراب پیتے ہیں کہ تہجد پڑھتے ہیں، یہ میری تحقیق نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے اس میں سے، مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ عقیدہ اور نظریہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ آپ دیکھتے نہیں، کفر دون کفر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھتے ہیں کہ بڑا کفر اور چھوٹا کفر، بڑی چیز اور چھوٹی چیز۔ مسلم میں نہیں آتا مقدمے میں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے لائے گئے، کاغذات رکھے گئے تو پورا اس کا ایک دستہ اٹھا کر ہٹا دیتے تھے، کہتے تھے امیر المومنین ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ امیر المومنین کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ وہ کہہ ہی نہیں سکتے۔ تو اس لیے جب یہ فرض اور واجب کے درجے میں پہنچ جائے کہ ہم کسی شخص کی جہالت کیا اس کی گمراہی کو بیان کریں تاکہ لوگ عامت الناس ان کا عقیدہ اہل السنہ کا قائم رہے، پھر ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی اپنے نفس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ اس کے مکر بہت زیادہ ہیں، اس کے فریب بہت زیادہ ہیں، بیلنسڈ رہنا چاہیے کہ کہیں اللہ کے ہاں میں اس پہ پکڑا نہ جاؤں۔ ارشاد۔ جی مفتی صاحب، اس پہ کلیریفیکیشن اگر تھوڑی سی یہ بھی ہو جائے کہ جیسے آج کل کے دور میں، انٹرنیٹ کے دور میں، اور پھر پرنٹنگ کی بھی سہولتیں موجود ہیں، ایک صاحب کے نام سے میں نے 30 سے اوپر پیپرز لکھے ہیں احادیث کے اوپر، اور اپنے عقائد بیان کیے ہیں احادیث کی روشنی کیا؟ میں۔ یہ انہوں نے اپنے ریسرچ پیپر میں احادیث بیان کیے ہیں اور اس میں انہوں نے اپنے عقائد اس کے اندر لکھے ہیں، تو وہ کس نے؟ زیادہ تر عقائد ہیں، ایک صاحب نے لکھے ہیں، وہ آپ کو میں نے ایک صاحب نے، اچھا جی جی، تو اس میں وہ اس کے اندر جو ان کی جو چیز جو اس میں صحیح نہیں ہے، وہ وہی چیز ہم نے پچھلے ہفتے بھی بات کی تھی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ حدیث کی روشنی میں جو ہے وہ صحیح نہیں تھے، وہ جو ہے، تو اس طرح کی جو جب احادیث آتی ہیں تو آج کی نئی جنریشن جو ہے ان کو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے کہ وہ ان کی بات نہ سنیں بلکہ کسی مستند عالم کی بات سنیں؟ اس نئی جنریشن کو آخر مشکل کیا پیش آ گئی ہے کہ سیدھا اٹھ کے کتاب و سنت پہ پہنچ جائیں، ان میں یہ اہلیت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ قرآن پاک کی تفسیر اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو صحیح جگہ پر ڈال سکیں، سمجھ سکیں۔ ابو داؤد میں روایت آتی ہے، صحیح احادیث میں آیا ہے، بہقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب السنن میں لائے ہیں،
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی میت کو غسل دے تو خود بھی غسل کرے، اور تم میں سے جو میت کو اٹھائے، جنازہ اٹھائے تو اسے چاہیے وضو کرے، ومن ادخلہ فی قبرہ، اور جو میت کو قبر میں لٹائے دفن کرے اسے چاہیے وہ بھی وضو کرے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ اہل حدیث سمیت پوری امت میں کسی ایک نے بھی اس پہ عمل کیا ہے؟ ہم گنوائیں احادیث؟ ترمذی میں نہیں آتا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں ایک دن اکٹھی پڑھی؟ گنوائیں حدیثیں؟ خدا کا خوف چاہیے، ان میں اس کی اہلیت ہی نہیں ہے کہ حدیث کو سمجھ سکے۔ بالکل صحیح احادیث ہم آپ کے سامنے رکھیں جس پہ فقہا نے عمل ہی نہیں کیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عمل نہیں کیا۔ اب یہ اٹھتے ہیں، اردو ترجمے دیکھتے ہیں، غلط سلط ترجمے ہوتے ہیں، پتہ کچھ ہوتا نہیں، اور یہ حدیث میں کہاں حدیث میں آیا؟ بھئی ہمیں بھی تو کچھ سمجھاؤ، کہاں آیا ہے؟ امت ساری کی ساری جن مسائل پر، جن چیزوں پر عمل کرتی رہی ہے، اس پہ عمل کیوں نہیں ہوتا؟ اب اگر کوئی شخص وہ اہل مدینہ کا قول لے لے کہ رقص کی بعض صورتیں ان کے ہاں جائز ہیں، اور شراب کے متعلق حنفیوں کا قول لے لے، اور خواتین کے متعلق مالکیوں کا قول لے لے، اور اس ڈیٹیل میں چلا جائے کہ مالکیوں کے ہاں نکاح کے موقع پہ گواہ ضروری نہیں ہے، البتہ جب وہ بیوی بن جائے تو پھر اس کی تشہیر ضروری ہو جاتی ہے، تو اس دین کا بیڑا غرق نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہر جگہ سے اس نے اپنے نفس کی سہولت کے لیے چیزیں چن لی نا۔ اور نئی نسل میں کتنے ایسے ہیں جن چیزوں کو پڑھتے ہیں؟ ہر وہ نصاب جس کو پڑھنے کے بعد پیسہ ملے، والدین بیچارے اپنی مجبوری سے پڑھاتے ہیں، کیا کریں؟ اور اولادیں وہ بھی پڑھتی ہیں۔ تو جس فیلڈ میں زندگی بسر کی ہے اس کے متعلق کچھ کہو وہ تو کوئی سنے، جو فیلڈ رہا ہی نہیں اور جس کے متعلق کچھ نئی نسل کو پتہ ہی نہیں ہے، انہیں چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام وہ تعلیمات جو انسانی اخلاقیات کے متعلق ہے وہ پڑھیں۔ انہیں چاہیے کہ زہد اور دنیا سے بے رغبتی ان چیزوں کو سیکھیں۔ ان کے کرنے کا کام یہ ہے، یہ اس زمانے میں ہمیشہ کرتے رہنے کا کام ہے، خاص طور پہ کہ وہ جہاں بھی منسلک ہیں اللہ سے بار بار دعا مانگتے رہیں کہ اللہ تجھ تک پہنچنا ہے، اور اللہ تیری عادت یہ ہے کہ تو بغیر اسباب کے نتائج نہیں دکھاتا، معجزے اور کرامت کو چھوڑ۔ تو اللہ نے تجھ تک پہنچنا ہے، اور ایک یہ انسان اس کو چوز کیا ہے، اس کا انتخاب کیا ہے، اللہ مجھے ہدایت کی جگہ پہ لے جا۔ یہ کام کرنے کے ایک چلہ لگائے 10 آدمی ہیں، ادھر رجوع کروں، ادھر جاؤں، پوری عاقبت جس کی کوئی انتہا نہیں ہے وہ فیصلہ کرنا ہے، اور 40 دن پابندی سے ہم کہتے ہیں تم 2 نفل روز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگا کرو، دیکھو پھر 41ویں دن کیا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کرنا۔ نئی نسل کس کو سنتی ہے اور سننے پہ عمل کیا کرتی ہے؟ ان کی تربیت نہیں ہوئی بھی، تربیت کے محتاج ہیں بیچارے۔ جو مربی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنا فریضہ انجام دیں، منع کریں انہیں کہ حدیث کی کتابیں براہ راست مت پڑھو، اساتذہ سے پڑھو اگر تمہیں شوق۔ تم اس زبان کو تو پڑھو، نکالو وقت۔ ٹھیک 1300 سال کا علم ہمارا فارسی میں ہے، فارسی جانتے نہیں،
فارسی ختم ہو گئی. غالب اور اقبال کو کون پڑھتا ہے؟ فارسی نہیں آتی. عربی کا تیا پانچا ہو گیا، وہ نہیں آتی. حتیٰ کہ آگ لگتی بات کہوں، انگلش نہیں پڑھنا آتی. ایم اے انگلش ہے اور ایک اپلیکیشن نہیں لکھ سکتا. ہم کیوں ان حقائق سے منہ پھیرتے ہیں؟ ہم اپنے معاشرے میں حقائق کے ساتھ جئیں. لٹریچر کتنا پڑھا ہے؟ انگلش لٹریچر دو چار مصنفین کا نام لیں اور فلاسفہ کا، اور بٹھا لیں اپنے سامنے. شہر بھر میں ایک لڑکی اور ایک لڑکا ایسا نہیں مل سکتا جو ڈیبیٹ کا حق ادا کرے. معلوم ہو کہ دسترس ہے، کنٹرول ہے اس. تو جو کام کرنے کے ہیں وہ کریں. کردار کی بلندی، ہمت کی بلندی، زندگی کا مقصد متعین کرنا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، یہ چیزیں ہیں. وگرنہ حدیث میں تو اتنی چیزیں ہیں ولیعذ باللہ، خدا اپنی پناہ میں رکھے. ہم اگر بیان کرنا شروع کریں اور 1 گھنٹہ حدیث پہ بیان کریں کہ یہ حدیث میں آیا اور یہ حدیث میں آیا ہے، تو معاذ اللہ استغفر اللہ، سننے والے کفر کا ارتکاب کر کے اٹھیں. اس لیے کہ لوگ سیاق و سباق کے متعلق حدیث پڑھتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل کیوں صادر ہوا تھا، انہوں نے کیا فرمایا تھا، راوی نے کس چیز کو کس سے. وہ ادراج کا واقعی اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا، راوی نے اپنے پاس سے کچھ اس کی تشریح کر دی، سننے والے تیسرے آدمی نے سمجھا کہ ساری حدیث یہ ایسے نہیں ہے. نئی نسل کے کرنے کے کام جو ہے نا، وہ جو علامہ کہہ گئے تھے، بس وہ حرف آخر ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں چلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگ بھی. ریسرچ ورک کیوں نہیں کرتے؟ سائنٹیفک ریسرچ پہ کیوں نہیں چلے جاتے؟ لائیں کوئی ایسی چیزیں مارکیٹ میں کہ مسلمان فخر سے سر بلند کر کے کہے کہ یہ وہ نیا علم ہے جس سے ہم نے دنیا کو روشناس کرایا، یہ وہ نئی چیز ہے جس نے میڈیکل میں بوسٹ دیا ہے، یہ وہ چیز ہے جو سائنٹسٹ کو تسلیم کرنی چاہیے کہ یہ ہماری تھیوری ہے. تو یہ ہمارے خلا ہیں، ہمیں ان خلاؤں کو پر کرنا ہے. اور دنیا کا کوئی ملک کوئی مدد نہیں کرے گا کہ مسلمان اپنے ان خلاؤں کو پر کر کے کبھی بھی عروج اور ترقی میں وہاں پہنچے جہاں وہ کسی زمانے میں تھے. کیونکہ اگر ان کے خلا پر ہو جائیں اور یہ وہاں پہنچ جائیں تو پھر انہوں نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. تو اس لیے بھیا جو کام کرنے ہیں منہ لگ کے پہلے وہ کرے، اللہ سے مانگے، اور اللہ تعالیٰ کہیں بھی بھیج دے ولیعذ باللہ. حتیٰ کہ کوئی گمراہ بھی ہو نا، اگر بندے کی نیت صاف ہے، اللہ سے مانگنا صاف ہے، خدا اس گمراہی سے اسے کسی نہ کسی وقت نکال دے گا. ہمارے حضرت مولانا میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ بارہا فرماتے تھے اور بارہا حضرت سے سنا کہ مخلص آدمی، صحیح نیت والا آدمی، فرمایا کہ سمندر میں طوفان آ جائے اور کشتی کو ہچکولے لگیں تو بھی اللہ اسے بچا لیتا ہے، اور بدنیت آدمی ساحل پہ کھڑا ہوا ہو تو بھی ڈوب جاتا ہے. خیر ان کی باتیں تو اب تک نہیں سمجھ میں آتی، وہ تو بہت بڑے مقام کے مالک تھے، مگر کچھ خیال آتا ہے کہ نیت کی درستگی، مسلسل محنت، تقوی، یہ چیزیں کہاں ہیں. تو اس لیے جو کام کرنے کے ہیں وہ کرنے چاہیے. ٹارگٹ متعین ہونا چاہیے، زندگی میں یہ کام کرنا ہے. ہمارے حضرت فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ طالب علم کو پڑھائی کے دوران مسجد یا اپنی کتاب کے علاوہ کوئی تیسری چیز نظر آئے تو جوتا مارنا چاہیے. اور فرمائیے. مفتی صاحب ایک سوال حکمت عملی کے اوپر ہے کہ جو مذہبی قیادت جو ہے ان کی جو بھی سیاسی حکمت عملی ہوتی ہے، کیا وہ شریعت کا پارٹ ہے؟ مثال کے طور پہ جس طرح حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کی ایک حکمت عملی تھی، یا
شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی جو حکمت عملی تھی، یہ سیاسی ان کا جو ان کی سائڈ تھی، ان کی شخصیت کی، یہ شریعت کا پارٹ ہوتا ہے. شریعت کا پارٹ صرف جو کتاب و سنت کے اندر جو چیزیں آئی ہیں وہ صرف شریعت اور حکمت عملی شریعت پہ نہیں آتی. ہم آپ کے پچھلے سوال میں کچھ حصہ چھوڑ گئے اس کے جواب کا، پہلے وہ بات کرتے ہیں پھر اس سوال پہ آ جاتے ہیں. آپ نے اس سے معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا تھا. جی دیکھیے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی بحث کوئی آج سے شروع نہیں ہوئی. امت جب چند ایک چیزیں طے کر چکی ہے، بڑے بڑے لوگ طے کر چکے ہیں، تو اب اس کو بار بار چھیڑنے کا آخر فائدہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ طے ہو گیا کہ اہل السنہ کے نزدیک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی دو حیثیتیں ہیں. اہل السنہ میں سے کوئی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ کر کے بغاوت کر کے کہیں کافر ہو گئے. والعیاذ باللہ امت میں کوئی اس کو نہیں مانتا، اہل السنہ میں سے کوئی اس کا قائل نہیں، ایک آدمی قائل نہیں. جب پوری امت 1300-1400 سال سے ایک عقیدے پہ جم گئی ہے، تو اب اس کو پھر کہنا کہ وہ کافر تھے، ظالم تھے، یہ تھا وہ تھا، پھر ان کی حیثیت دوسری آ جاتی ہے کہ جب سیدنا علی امیر المومنین رضی اللہ عنہ نہیں رہے تو مولا رضی اللہ عنہ کے بعد پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی پوزیشن کیا ہو گئی تھی. ان سے پہلے تو چلیے وہ بغاوت تھی، سب کچھ تھا، لیکن ان کے بعد ان کی حیثیت اس باغی کی نہیں رہی تھی جس پہ اب لوگ پھر زور دینے لگے. وہ متفقہ خلیفہ قرار پائے. خلیفہ راشد ہم انہیں نہیں کہتے اہل سنہ، امیر کہتے ہیں. اور اس کی پوری سیاسی بحث ہے کہ خلیفہ راشد کا ان پر کیوں اطلاق نہیں کیا جاتا. ایک ایکسٹریمسٹ گروہ ایسا ہے جو انہیں کہتا ہے وہ خلیفہ راشد تھے. ہم لوگوں نے اہل سنہ نے انہیں خلیفہ راشد نہیں مانا. خلافت راشدہ کو کہتے ہیں سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ پہ ختم ہو گئی. بس یہ سیدھا سادہ نکھرا ہوا عقیدہ ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے پیچھے تک سب یہی لکھتے ہیں. یہ عقائد کے جو اختلاف کی بحث ہے، ہم ایک اصولی بات عرض کریں کہ یہ اختلافات جو لوگ بیان کرتے ہیں یہ عقیدے اب طے کرنے ہیں یا امت پیچھے طے کر آئی تھی؟ دیوبند، بریلی، ندوہ، یہ جتنے دین کے مراکز تھے ان کے بڑے بڑے لوگ اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں. اے حضرت آپ تو سارے کے سارے 1800 کے بعد کے ہیں نا، 1850 کے بعد کبھی کہیں تو بالکل ٹھیک ہوگا. ان سے پہلے بھی مسلمان بر صغیر میں تھے یا نہیں تھے؟ کوئی عقیدہ ان کا تھا یا نہیں تھا؟ وہ عقائد جن پہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک لوگ عمل کرتے رہے ہیں، سیدھی سادی بات ہے کہ ان عقائد کو اپنا لیا جائے. اور ان کے زمانے میں جو کچھ تھا، اگر بعد کے لوگوں نے اصرار کر کے اس چیز کو جو پہلے مستحب کے درجے میں گویا تھی اب فرض واجب قرار دے دیا ہے، تو دوسرے ایک فریق ایسا ہے جو کہتا ہے یار اسے فرض واجب نہ کہو، کہ مستحب کے درجے میں ہی رہنے دو، نہ گمراہی کو پھیلاؤ. ایک مستحب کو فرض کے درجے میں لے جانا یہ دین میں تبدیلی کرنا ہے. تو ان کا عقیدہ کوئی ہوگا نا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، بس چپ کر کے اس عقیدے پہ قائم رہیے اور سارے مسائل نپٹا لیے ہیں. کہ ان مسائل کو چھیڑیں جن پہ امت نے 1200-1300 سال گزار دیے، ان میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جسے خدا کا خوف ہو، آخرت کا خوف ہو، اللہ کے ہاں جواب دہی کا خوف ہو، عقیدے میں گڑبڑ ہو جانے کی وجہ سے گمراہی کے فتوے سے ڈر لگتا ہو. کوئی لوگ رہے یا نہیں رہے؟ ایک ہمارے محترم ایک دوست تشریف لائے، انہوں نے بڑے زور و شور سے اس بات کو کہا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پہ نور تھے، بشر نہیں تھے. ہم نے کہا اچھا صاحب
آگے تو جھگڑنے، انہوں نے کہا نہیں نہیں اس عقیدے کو تم کہو۔ میں نے کہا حضرت والا عقیدے کو ہم نہیں طے کرنا ہے، پچھلے نہیں طے کر کے گئے، کچھ بھی تو کرتی جھک مارتی رہی امت۔ فتاوی علمگیری عقیدے کا باب اور 2-4 کتابیں ایسی، میں نے کہا یہ دیکھیے انہوں نے لکھا اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے یا جن تھے یا فرشتہ تھے، تو یوں کہنے میں وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہا ہے۔ یہ عبارت اب بھی عالمگیری میں لکھی ہے۔ تو میں نے کہا حضرت انہوں نے کئی نور بشر کا ذکر چھیڑا ہے، انہوں نے سیدھی سادی عقیدے کی بات لکھی ہے کہ بشر تھے، اور ہمیں چاہیے ان کی محبت میں فرض بنتا ہے کہ سید البشر تھے، سید الکونین تھے، عرب و عجم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چوکھٹ پہ اللہ نے سب کو جھکا دیا کہ یہ دین ہے جو یہ لے کے آئے ہیں، صلوات اللہ علیہ مجمعین۔ یہ ایک مثال دے رہے ہیں۔ اب جو ایک دوسرے کا سر پھٹول کرنا ہے اور ایک دوسرے کو مارنا ہے کہ نہیں نور تھے بشر تھے، کس چکر میں پڑ گئے، اب چپ ہو گئے۔ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ کی بھی عبارت دکھائی کہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہے۔ ان لوگوں کو عقیدے کی ہم سے زیادہ فکر تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک چیز تو یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ میں کیا تھے۔ یقیناً ہمارا قطعی اور پکا عقیدہ ہے کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے خلاف جتنے لوگ اٹھے ہیں، سیدنا طلحہ ہیں، زبیر ہیں، عائشہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب کے سب اجتہادی طور پہ خطا ہو گئی، اور ان سب کے مقابلے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ حق پہ تھے۔ پھر امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو وہ خلافت راشدہ تو نہ سی، لیکن امارت تو آئی۔ اہل سنہ نے یہ طے کر گئے ہیں سارے کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے جب ان کی بیعت کر لی تھی تو بس پھر معاملہ ختم ہو گیا۔ 20 سال وہ رہے ہیں اور بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ زندہ تھے، کسی نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت اٹھنا کوئی چیز یہ سوچی تھی؟ کوئی حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تک نہیں پہنچی تو صحابی رضی اللہ عنہ جن کے پاس وہ حدیث تھی اٹھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہ شدید تنقید کی اور کہا میں تمہارے شہر میں نہیں رہتا، اور چلے گئے، چھوڑ کے چلے گئے۔ لیکن کوئی کفر اسلام کا مسئلہ تھوڑا ہی تھا۔ پھر تیسری حیثیت ان کی آ جاتی ہے، ایک جب وہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں، ایک وہ ان کے بعد کی حیثیت، تیسری چیز جو ان کی پوزیشن تھی جنگوں میں، ان میں کیا ان کی اجتہادی خطا تھی؟ ان کی صحابیت کے شرف کے پیش نظر ایک، اور دوسرے لوگوں کی زبانیں نہ کھل جائیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو آج کہہ رہے ہیں، آگے اٹھیں گے تو پھر طلحہ رضی اللہ عنہ کو کچھ کہیں گے، پھر زبیر رضی اللہ عنہ کو، پھر ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو، پھر ادھر مغیرہ بن شعبہ کو، عمر بن العاص وغیرہ وغیرہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہ پہ تنقید شروع کر دیں گے۔ انہوں نے ان کی خطا کو اجتہادی خطا کہا، لکھا کتابوں میں ابھی تک محفوظ ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بعض بڑے بڑے اکابر احناف نے یہ لکھا ہے کہ یہ غلطی ان کی غلطی تھی اور کوئی اجتہاد کی خطا نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں تم مجتہد مانتے ہو، ہم نہیں مانتے کہ مجتہد، یہ انہوں نے غلطی کی ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف اٹھ کے۔ اب انہیں کون اہل سنہ سے نکالے؟ پھر ہم بتائیں کس کس نے یہ موقف اختیار کیا اور لکھا ہے۔ بخاری کے شارح ہیں، ہدایہ کے شارح ہیں، اور اس شخص پہ اللہ نے علوم کے سمندر بہا دیے اس شخص کے لیے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ، بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر تھے، اور انہوں نے صاف لکھا ہے
یا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مجتہد ہونے کے قائل نہیں ہیں؟ اور کیا کسی اجتہاد کی تم بات کرتے ہو؟ اب یہ بخاری کی شرح پڑھی ہو تو پھر پتہ چلے نا. اور پھر انہوں نے صاف لکھا ہے کہ ایسے نہیں ہے کہ وہ مجتہد تھے، اور بہت سے لوگ اس کے قائل تھے، بہت سے لوگ. تو یہ سب چیزیں جو امت طے کر گئی ہے اب نہ چھڑی جائے. بس وہ طے کر گئے، لکھ گئے، وہ ہم سے زیادہ اللہ کے قریب تھے، ہم سے زیادہ خدا سے ڈرنے والے تھے، ہم سے زیادہ علم والے تھے. کیا کیا عرض کریں. 25 کے قریب ایک مرتبہ صاحبزادے اور علماء اور یہ اور وہ سارے تشریف لائے کہ تمہارا موقف سنا ہے اور تم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، تو تمہارا جھکاؤ، تم شیعہ ہو گئے ہو، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں نے کہا کوئی ایک نام لو یار جس پہ ہم متفق ہو جائیں. وہ اللہ کی شان حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ کا نام انہوں نے لیا. ان کے شاہ عبدالعزیز صاحب نے جو لکھا ہے، میں نے کہا آپ نے کس سے سنا ہے؟ انہوں نے کہا فلاں جو ہمارے بانی تھے نا سپاہ کے، وہ بہت تعریف کرتے تھے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، شاہ صاحب نے جو لکھا ہے اس پہ ٹھیک پابندی. ان کا ہاں ہاں. ہم نے تحفہ اثنا عشریہ منگوائی اور سامنے رکھ دی. ہم نے کہا یہ دیکھیں حضرت کی ہے، اسے پڑھو. مر کے اللہ کو جان دینی ہے، ان 25 کے قریب ان میں سے فارسی عبارت کوئی نہیں پڑھ سکا. عربی اچھی جانتے تھے بعض، لیکن فارسی نہیں پڑھ سکے. کیوں؟ اس سے کہ فارسی پڑھی نہیں. تو علمی قابلیت کا تو یہ حال ہے. اور چلے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ تعالی. ہم نے پھر عبارتیں دکھائی. ہم نے کہا یہ دیکھو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ کیا لکھا ہے، یہ دیکھو حضرت نے کیا لکھا ہے، یہ دیکھو. بالکل چپ کر کے ایک ایک کر کے کھسک گئے، سب اٹھ کے چلے گئے. تو جو چیزیں امت طے کر چکی ہے اب نہ چھیڑیں اس سے، نہ آئیں اس میں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق طے شدہ بات ہو گئی کہ انہوں نے اجتہاد کیا، ان کا اجتہاد ثواب پر مبنی نہیں تھا. بس اس سلسلے میں بالکل کھرا عقیدہ، بالکل صاف ستھرا عقیدہ. ہم نے جن بزرگوں کی زیارت کیا ان میں قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ کے چکوال والے، انہوں نے بالکل جو عبارت عقیدے میں لکھی صاف صاف اہل السنہ کی عبارت لکھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ. ہمارے اساتذہ بڑے صاف تھے. مولانا عبدالرشید صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا. اور اس کے بالکل دوسری طرف ناسبیت آ جاتی ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ معاذ اللہ استغفر اللہ، ان کے متعلق نازیبا کلمات کہنا، حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی قیادت کو کربلا میں جو کچھ ہوا ہے اس واقعے کو گمراہی قرار دینا. پھر یہی آگے چلتا ہے تنصیب اور نسب اور ناسبی. پھر سیدنا طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ وغیرہ کے متعلق. اور پھر آگے چلتے ہیں تو حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کی عمر زیر بحث آتی ہے. وہ کہتے ہیں جی نکاح کے وقت ان کی عمر 28 برس تھی. اور صحیح بخاری کی روایات وہ کہتے ہیں ایسے ہی ہے، بخاری ایسے اور ایسے. اور یہیں سے پھر حدیث کے انکار کی راہ پھوٹتی ہے کہ بخاری میں یہ حدیث غلط ہے، بخاری میں یہ حدیث غلط. ہمارے ہاں لائبریری میں ہم ترکی سے لائے تھے ایک نسخہ، مصنف نے 400 غلطیاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نکالی ہیں. اس کتاب میں 400 غلطی ہیں. تب ان کو بیان کر کے کل یہ کہنا شروع کر دیں کہ حدیث پہ اعتماد نہیں، معاذ اللہ. یہ دین کو کھلواڑ بنانا ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے. جو طے کر گئے بڑے بس کافی ہے. اختلافات اس کے بعد کے ہیں، 1850 کے بھی بعد کے ہیں. اس سے پہلے کے جو لوگ تھے ان کا جو دین مسلک مذہب تھا بس ٹھیک تھا، اسی پہ قائم رہنا چاہیے. اب آپ فرمائیے اگلا سوال. جی مفتی صاحب، سوال حکمت عملی کے اوپر جو سوال تھا کہ جو سیاسی قیادت کی جو
حکمت عملی ہوتی ہے یا ان کی رہنمائی ہوتی ہے، کیا وہ شریعت کا پارٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جیسے مثال کے طور پہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یا پھر اس کے بعد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی جو جتنی بھی جدوجہد سیاسی سائڈ کی ہے، وہ شریعت کا پارٹ ہے یا شریعت کا پارٹ صرف قرآن و سنت اور مسائل ہیں؟ جتنی بھی مذہبی قیادت ہوتی ہے اور وہ پھر سیاست میں چلے جاتے ہیں تو جو بہتر سے بہتر چیز انہیں نظر آتی ہے وہ اس کو اختیار کرتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کے خیر خواہ ہوتے ہیں، وہ امت کے خیر خواہ ہوتے ہیں، وہ اپنے اپنے ممالک میں جس طرح سیاست کو ہونا چاہیے اس کے لیے وہ اپنی بہترین صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہیں، اور اس میں ہم یہ کہہ دیں کہ ان سے خطا ہی نہیں ہوگی، یہ غلط بات ہے۔ یہ عقیدہ سرے سے ہمارا ہے ہی نہیں۔ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی، آخری رسول اور آخری معصوم مانتے ہیں، بس۔ عقائد کی کتابوں میں یہ طے ہے۔ ہمارا اور اہل تشیع کا اختلاف کیا ہے؟ مسئلہ امامت پہ ہم دونوں متفق ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہر زمانے میں امام المسلمین ہونا چاہیے۔ اہل تشیع بھی یہی کہتے ہیں کہ ہر زمانے میں امام المسلمین ہونا چاہیے، لیکن نزد حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ، امام غائب، وہ تشریف لے گئے، اس کے بعد اب جتنے بھی آئیں گے سب نائب ہیں، حتیٰ کہ حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم خود تشریف لے آئیں۔ نفس امامت پہ ہم سب متفق ہیں۔ آگے اختلافات کیا ہیں؟ آگے اختلاف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ائمہ معصوم ہوتے ہیں، ان پہ وحی بھی آتی ہے اور ان پہ احکامات بھی آتے ہیں۔ یہیں پہنچ کے پھر بات بنتی ہے کہ ہمارے نزدیک ائمہ معصوم نہیں ہوتے اور ان پہ وحی نہیں آتی۔ یا تو ہم یہ کہیں کہ اس قسم کی جو روایات پائی جاتی ہیں وہ ضعیف ہیں، ضعیف روایتیں وہاں بھی ہیں تو یہاں بھی ہیں، اور یا پھر دوسری راہ ہے کہ حضرت صاحب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی آدمی کسی کو بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس پہ وحی آتی ہے اور وہ شریعت کو منسوخ بھی کر سکتا ہے، یا اس کو غیب کا علم ہے، یا اس سے ہر ہفتے معراج ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب گمراہی کی باتیں۔ تو اس لیے سیاسی حضرات جو رائے دیتے ہیں وہ کوئی حکم قطعی نہیں بن جاتا۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بات پہ ارشاد فرمایا، ان کا آخری خطبہ جو وفات سے پہلے دیا تھا، وہ غضب کی چیز ہے، وہ قیامت ڈھا دینے والی چیز ہے، وہ اصول ہیں سیاسیات کی۔ کمال کیا، فرمایا میرے دور میں نے شام میں پہلے سے حکمرانی گورنر چلے آتے تھے یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ، اور ان کے بعد میں نے یزید کی بجائے ان کے دوسرے بھائی ان کے انتقال پر معاویہ رضی اللہ عنہ کو مقرر کر دیا، اور یہ پورا شام، یہ پورے صوبے میں نے ان کے اختیار میں دے دیے۔ دو بھائیوں نے مسلسل یکے بعد دیگرے جو حکومت کی، یہ میری سیاسی تسامح ہے، یہ تسامح ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسی قسم کے جملے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ملتے ہیں، اور یہی بنیاد ہے اس کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اجتہادی طور پہ خطا کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی عزت، ان کا احترام اس میں کمی ہو جائے، اور ہمارے لیے یہ جائز ہو جائے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ زبان دراز کریں اور بغیر سوچے سمجھے اس طرح ان کی وہ غلطیاں اچھالنے لگیں جو انہوں نے در حقیقت دین کے لیے کی تھیں، اور جو انہوں نے اپنی صحیح نیت کے مطابق اللہ کے ہاں سے ثواب حاصل کرنے کو کی تھی۔ ہوئی خطا کہ اب دوسری طرف یہ کہنا شروع کر دیں کہ وہ بشر ہی نہیں تھے، ان سے خطا ہو ہی نہیں سکتی تھی۔
تو اس لیے مذہبی قیادتیں فیصلہ کرتی ہیں، وقت ثابت کرتا ہے، حالات ثابت کرتے ہیں کہ فیصلہ ٹھیک تھا، غلط تھا، صحیح تھا، کتنے فیصد فائدہ ہوا، کتنے فیصد نقصان ہو گیا۔ سید محبوب علی صاحب تھے، وہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گئے تھے، آپ نے ان کی مثال دی نا، اور وہ نہیں نبھ سکی بات ان سے، وہ دہلی واپس آ گئے۔ اس سارے مسئلے پہ انہوں نے پھر کتاب لکھی، وہ کتاب کا ایک ہی نسخہ ہے جو دلی ہمدرد والوں کے ہاں ہم نے دیکھا، بہت اصرار کیا کہ اس کی فوٹو کاپی دے دیں، انہوں نے نہیں دی۔ تو جو چند ایک چیزیں تھیں مطالعہ کر لی تھی، تو ان کا حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ سے اختلاف تھا، لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اس اختلاف کو کفر اور اسلام تک پہنچا دیں؟ ان پر یہ شرح صدر ہوا، ان پہ یہ شرح صدر ہوا۔ کون نہیں جانتا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ میں اور مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی، حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کے حلقے میں بعض چیزوں میں چیزیں تھیں، لیکن یہ کفر اسلام تھوڑا ہی ہے، وہی ان پہ نہیں ہوتی تو ان پہ بھی نہیں ہوتی۔ اس سے مذہبی قیادت کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمیشہ اختلاف کو احترام کے ساتھ جمع کرنا چاہیے۔ اختلاف ہوتا ہے، ہونا چاہیے، رائے مختلف ہے نا، بڑے کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ برداشت کرے، کھلا دل رکھے، اپنے چھوٹوں کی سنیں۔ ممکن ہے اللہ نے صحیح بات اس کی زبان سے کہلوا دی ہو، اور چھوٹوں کو بھی چاہیے کہ عزت احترام کریں، اور جب متفق ہو جائیں ایک چیز پہ، مثلا شورا متفق ہو گئی کسی چیز پہ، تو باہر آ کر ایک لفظ نہیں بولنا چاہیے کہ اندر ہمارے کیا اختلافات تھے۔ یہ غلطیاں کرتے ہیں بچے، اور نتیجہ یہ کہ لوگ پھر ان کے دل پھٹ جاتے ہیں۔ اس سے کوئی حرج نہیں ہے، یہ اجتہاد کو خود دیکھ لیں آپ، اپنی شرائط سمیت، بنیاد اس کی کہاں سے پھوٹی ہے؟ بنیاد اسی اختلاف سے ہی تو آئی ہے، اور اختلاف خدا کی رحمت ہے۔ اب یہ بحث ہے کہ اپنے شہر کی زکوٰۃ کہیں اور لگتی ہے کہ نہیں لگتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اصرار ہے کہ زکوٰۃ صرف اپنے شہر کی اپنے شہر تک رہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے زکوٰۃ کسی اور شہر میں بھجوائی ہو مدینہ منورہ سے۔ حنفی فقہا اس کے قائل نہیں ہیں، کہتے ہیں زکوٰۃ ہے جدھر مرضی بھجواؤ، اور پھر وہ دلیل لاتے ہیں اس پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ جب یمن جا رہے ہیں تو ان کو اگر مالی طور پہ سہولتیں میسر آئیں تو مدینہ منورہ میں جو غریب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہیں ان کا خیال رکھیں۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ کی مد میں یمن میں جا کر گرم کپڑے لوگوں سے لیے اور اسے مدینہ منورہ میں بھیجا۔ تو اختلاف کی روح ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اختلاف رہا ہے دین میں، اور یہ اچھی چیز تھی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے کہا کہ مجھے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اتنے زیرک، اتنے دانا آدمی تھے کہ بنو امیہ کی پرانی روش چلی آتی تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنے کی، تو ان کی مجلس میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی، ایک بہت بڑے آدمی تھے، بزرگ تھے، انہوں نے فرمایا کہ کیا اس دور میں بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو، جن کی اچھا ہونے کی گواہیاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دیتے رہے، ایسا ایک جملہ ایگزیکٹلی نہیں ہے ذہن میں، لیکن انہوں نے ایک جملہ فرمایا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ مجھے متنبہ فرما رہے ہیں۔ اپنی ذہانت سے انہوں نے اندازہ کیا اور فرمایا بند کرو امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو برا کہنا۔ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ خدا کی قسم مجھے سرخ سونے کے پہاڑ مل جائیں، خالص سونے کے، تو مجھے اتنی خوشی نہ ہو جتنی خوشی مجھے اس وقت ہوتی ہے
جب مجھے کوئی بتاتا ہے کہ اس معاملے میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا یہ فتویٰ ہے، ایک کا یہ فتویٰ ہے، تو میں اتنا خوش ہوتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے اللہ نے ہمارے لیے آسانی رکھی ہے کہ ایک فتویٰ ہے اور دوسرے فتوے پہ بوقت ضرورت عمل کیا جا سکے۔ اس لیے بڑے اعتدال کے ساتھ ان ساری چیزوں کو سوچ کے آگے بڑھنا چاہیے۔ اختلافات ہوتے رہتے ہیں، کون سے خلیفہ راشد ہیں جن سے اختلاف نہیں ہوا رضی اللہ عنہ؟ برداشت کیا ہے، نافذ کیا ہے، انکار کیا ہے، سب چیزیں۔ تو مذہبی قیادت کبھی کتاب و سنت کی روشنی میں فتویٰ دیتی ہے، اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ کبھی وہ اپنے زمانے کے حالات کے پیش نظر کوئی بات بیان کرتے ہیں، وہ بھی ہے۔ حتیٰ کہ وہ جو مخالفت پہلی جو ہم نے ذکر کیا کہ کتاب و سنت کی روشنی میں، ان سے بھی حق انہی کا بنتا ہے جو کتاب و سنت کے اس درجے میں پڑھے ہوئے بھی تو ہوں۔ عوام کے اختیار میں ہاتھ میں تھوڑی دے دینا ہے کہ جس پہ چاہیں تنقید شروع کر۔ ارشاد فرمائیں۔ جی مفتی صاحب، ایک سوال ایک خاتون نے بھیجوایا تھا کہ آپ نے اپنے بیان میں فرمایا تھا کہ مر جائیں لیکن اللہ تعالیٰ سے وعدہ نہ کریں، لیکن ہم وطر میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں اور وہ سراسر اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہی ہے، اور حنفی فقہا اس کو پردے کا ہی فتویٰ دیتے ہیں، تو ہم ان وعدوں میں سے ایک وعدہ بھی پورا نہیں کر پاتے، تو ایسی صورت میں کیا ہم گناہگار نہیں ہوں گے؟ دعائے قنوت میں اور جو کہا گیا ہے اس میں فرق ہے۔ دعائے قنوت میں کون سا لفظ ایسا ہے جس میں ہو کہ اللہ میں اس چیز کا وعدہ کرتا ہوں؟ وہ تو آدمی اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے کہ اللہ یہ چیزیں میری زندگی میں ہیں۔ مثلا وہ کہتا ہے وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اور اللہ میں اس شخص سے بیزار ہوا اور میں اسے چھوڑتا ہوں جو تیری نافرمانی پہ کمر باندھ لیتا ہے۔ تو اب عملاً تو ایسے نہیں ہوتا، تو اس لیے جب اس پہ غور کرتا ہے تو متقی آدمی پھر وہ ڈرتا ہے کہ میں اللہ کو جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے پورا کرنے کی کوشش کروں، لیکن کوئی وعدہ تو اس نے نہیں کر لیا کہ میں کسی فاسق و فاجر سے ملوں گا ہی نہیں۔ اگر یوں اس کو سمجھ لیا جائے تو پھر مذہب کی روشنی میں انسانی زندگی اور آپس میں ایک دوسرے سے رابطے کا نظام ہی قائم نہیں ہوتا۔ وہ تو التجا کرتا ہے کہ میں آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں اور آپ ہی سے گناہوں کی معافی کی درخواست کرتا رہتا ہوں اور آپ پہ ایمان لایا ہوں اور آپ پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ وہ اللہ کی جو توفیق ملی ہے اسے بیان کرتا ہے، یہ ہے۔ اور وعدہ کر لینا کہ پروردگار میں وعدہ کرتا ہوں کہ فلاں کام نہیں کروں گا، صراحتاً یہ الفاظ ہیں، کبھی نہیں کرنے چاہیے۔ بالکل ہم اب بھی اسی کے مر جائے پر خدا سے ولیعوذ باللہ وعدہ نہ کرے، وجہ اس کی یہ ہے کہ دو چیزیں پھر پیش آتی ہیں، پھر اللہ ان چیزوں کو سامنے لے آتا ہے کہ جانچ ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران نہیں دیکھتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے پہلے تم موت کی تمنا کرتے تھے، ہم لے آئے موت کی حالت، اور تم نے دیکھ لی اپنی آنکھوں سے موت کو۔ جو شخص اللہ سے کوئی وعدہ کرتا ہے خدا اس کو پھر آزماتا بھی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح پارے میں فرمایا کہ کیا بس اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ ہم ضرور انہیں آزمائیں گے، ایک چیز، اور دوسرے پھر اس آزمائش میں جو ناکامی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں، یہ ان کی مہربانی، ان کی رحمت، ان کا اختیار، انہی کی حمد و ثنا ہے، اور نہ فرمائیں تو پھر نسلیں گمراہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے متعلق کیا فرمایا؟ اللہ نے کہا اور رہبانیت کی ابتدا انہوں نے خود کی تھی، ہم نے طے نہیں کیا تھا ان کے لیے۔ صاف بتا دیا کہ دنیا چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جانا ان عیسائیوں نے خود اس دین اپنے دین میں ایجاد کر لیا تھا، ہم نے ان پہ ضروری قرار نہیں دیا تھا۔
اب جو چیز انہوں نے اختیار کی تھی اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وہاں پر کہ یہ چیز غلط کر لی تھی، کچھ کی تھی. اللہ نے کہا پھر اس کا حق کیوں نہیں ادا کیا؟ جب تم نے کہہ دیا تھا کہ دنیا کی لذات سے منتفع نہیں ہوں گے، اچھا کھانا نہیں کھائیں گے، اللہ تیرے لیے شادیاں نہیں کریں گے، اے پروردگار ہم ساری زندگی ایسے ہی کنوار پن میں گزاریں گے. اللہ تعالیٰ نے اس پہ ارشاد فرمایا کہ نبھا نہیں سکے جو وعدہ ہم سے کیا تھا. اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کا نبھانا یہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا. اس لیے بچے اس سے، اپنی عاجزی کو پیش نظر رکھے اور معافی مانگتا رہے، بس وعدہ نہ کرے. یہ مطلب ایک سوال سجدے کے بارے میں کہ سجدے کی حقیقت کو کیسے پہچانا جائے اور سجدے کی لذت کو کیسے حاصل کیا جائے، سجدے کو سجدے کی طرح کیسے ادا کیا جائے، اور کون کون سی تسبیحات اور دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں اس میں، اور کیا دعائیں صرف نفل نماز کے سجدوں میں پڑھی جائیں یا تہجد کی نماز میں اپنی زبان میں ہی دعا مانگ سکتے ہیں؟ یہ تو 2 جمعہ پہلے ہی اس کا جواب ہم دے چکے کہ سجدے کی دعائیں وہ سن لیں جی اگر جی چاہے. ہماری باتیں اس قابل ہوتی نہیں کہ کوئی سنے، اس لیے ہمیں بڑی وحشت ہوتی ہے. سارا دن اتوار کا کبھی کبھی یہ سوچتے گزرتا ہے کہ یا اللہ اس مرحلے کو کیسے پورا کر. بڑی تمنا ہے کہ یہ ریکارڈنگ، یہ چیزیں ختم ہو جائیں. بس یہ شہرت ہوتی ہے اور خود نمائی اور یہ چیزیں ابھرتی ہیں. اس سے ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اسے سن لیں، لیکن یہ کہ اگر جواب چاہیے تو پھر ہم نے دے دیا. ایک حصہ یہ ہے. دوسرا حصہ یہ ہے کہ سجدے کی حقیقت اللہ کی بندگی ہے. بس سب سے زیادہ بے بسی کی حالت اور سب سے زیادہ آسان کسی کا قتل سجدے ہی کی حالت میں ہوتا ہے. گردن پہ پاؤں رکھ دے پھر کوئی کیا کر لے گا. تو ترک اختیار ہے اور اس کا عملی مظاہرہ ہے، اور اس کا عملی مظاہرہ دوسرے درجے پہ ہے. یعنی سجدہ جو ہے یہ بندگی کی سب سے نمایاں کوئی علامت دیکھنی ہو تو یہ دوسری علامت ہے. اور پہلی علامت بندگی کی ہاتھوں کا باندھ دینا ہے. بس ہاتھوں کا باندھ لینا اور نظر کو جما دینا، یہ مکمل غلامی ہے کہ ساری دنیا اور جہان دیکھ لے کہ کس کے سامنے کھڑا ہوں، کیسے ہاتھ باندھے ہیں. میں حقیقت میں اسی کا غلام. اور اس کے بعد سجدہ ہے، اور دونوں میں بندگی مشترک ہے. بس جتنا بندہ کامل ہو جاتا ہے اتنا ہی اس کا قیام طویل ہوتا ہے، حتیٰ کہ بیٹھتے ہوئے بھی وہ قیام کی کیفیت میں ہوتا ہے. حالت نظر آتی ہے اور کیفیت نہیں. کیفیت جو اس کے دل پہ گزرتی ہے، وہ ہاتھ بندھا ہوا غلام ہے، وہ زر خرید غلام ہے. دعائیں مانگنی چاہیے. اسی لیے قیام میں قرآن کریم کی تلاوت کو رکھا ہے کہ بندگی کا اعلیٰ ترین درجہ قیام کا، اور قرآن اس میں پڑھا جائے گا. اور بندگی کا دوسرا مظہر سجدہ ہے، اور سجدے میں قرآن نہیں لیکن پھر بھی پڑھا جا سکتا. یعنی قرآنی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں، دعا کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھے منع کیا ہے کہ میں سجدے کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کروں. تو قرآن کریم، قیام، تصحیح نیت، یہ سب بڑی بڑی چیزیں قیام میں جمع ہو گئی ہیں. اور اس کا دوسرا مظہر یہ ہے سجدہ، اس لیے اس کی تکرار ہو گئی. تیسرا مظہر اس کا رکوع ہے.
یہ سب چیزیں اور جتنی دعائیں کتاب و سنت میں آئی ہیں سب کی سب سجدے میں پڑھی جا سکتی ہیں، نفل میں تو پڑھی جا سکتی ہیں، فرض میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، بشرطے کہ اس کے جو مقتدی ہیں ان پہ گراں نہ گزرے۔ ہر وہ چیز جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ثابت ہے نماز میں، اسے کیا جانا چاہیے۔ وہ نماز جو سنت کے مطابق ہوتی ہے وہ کبھی بھی طویل نہیں ہوتی۔ اگر لوگ اسے طویل سمجھیں کوئی حرج نہیں، لوگوں کو سمجھنے دیں، لیکن یہ کہ سجدے کی جتنی دعائیں کتاب و سنت کی ہیں سب مانگی جا سکتی۔ اور جی مفتی صاحب ایک سوال اس بارے میں ہے کہ کیا ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہولی یا مقدس جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں؟ سوال ان کا یہ ہے کہ مخلوق، مسجد، فرشتے، ان کو مقدس کہنا یا ہولی کہنا یہ جائز ہے یا نہیں سمجھ پائے۔ جو انگریزی کے اندر نارملی لکھا ہوا ہوتا ہے جیسے کہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہولی جو ہے وہ اس کا ترجمہ اگر کیا جائے تو مقدس بنتا ہے، تو کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہولی کہا جا سکتا ہے جو انگلش میں لکھا جاتا ہے؟ بالکل کہا جا سکتا ہے، اس میں کیا ہے؟ قرآن کریم بھی مقدس ہے، تقدیس بمعنی پاکیزگی کے، تو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے بڑی پاکیزہ چیز کیا ہے؟ بالکل کہا جا سکتا ہے اور کہنا بھی چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیس، اللہ کے بعد کائنات میں کون ہے جس کی تقدیس کو بیان کیا جائے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح سے قابل احترام، قابل عزت اور تقدیس تھی ان کی، اور ان کی تعریف بیان کرنا یہ شریعت نے فرض قرار دیا۔ آپ کے سارے بزرگ جو تھے یہ مشہد مقدس لکھتے رہے یا نہیں؟ مشہد کو مقدس کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ بڑے بڑے اولیاء کرام وہاں دفن ہیں۔ مشہد سے کتنوں نے تعلیم پائی ہے، مشہد نے کتنے بڑے بڑے علماء اہل السنہ پیدا کیے ہیں۔ حافظ شیرازی کو دیکھیں، یہ تو شیراز کے، اور بہت سے پورے مشہدی علماء کی ایک فہرستیں ہیں، وہ دیکھ لیں کتابوں میں، سب مشہد کو مقدس کہتے تھے، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ یہ سب اعتراضات پیدا ہوتے ہیں علم کی کمی کی وجہ سے، مطالعے کی کمی کی وجہ سے۔ تو مطالعہ فرصت ملے تو کرے نا، اس سے جان چھٹے تو کرے نا، یہ جو ہے اس سے کہیں نجات ملے تو کرے نا۔ ہر کوئی مشہد مقدس دکھتا تھا۔ والدہ کے ساتھ تقدیس کے لفظ استعمال ہوتے تھے، مقدس گود کے لفظ استعمال ہوتے تھے۔ تو اس کو ضروری کوئی شرعی مسئلہ بنانا ہے؟ زبان ہے، زبان میں القابات ہوتے ہیں، نجف اشرف، مدینہ کے ساتھ آپ منورہ لگاتے ہیں، یہ سب چیزیں جائز ہیں۔ جائز کیا ہیں؟ بندگی کا اظہار ہوتا ہے، محبت کا اظہار ہوتا ہے، کرنی چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس، یہ اسی تقدیس سے ہے نا۔ ساری کتابیں ہمارے بزرگوں کو اس سے بھری پڑی ہیں، خاص طور پہ حضرت شیخ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو لکھتے ہی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقدس کا لفظ جو لاتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق کیا ہے اور جو ان کے قلب میں ان کی عظمت تھی، وہ کوئی اس طرح کی تھوڑا ہی ہے کہ کوئی آدمی دلائل سے ثابت کرے۔ سب جانتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا ہوگا یقین۔ اور جی مفتی صاحب ایک سوال جی، ہندوستان سے آئے کہ کیا دلائل خیرات پڑھنا صحیح ہے؟ یہ ہم دے چکے جواب، جمعے کے سوال جواب جو ہے نا اس میں ہم نے اس کے جواب دیے تھے کہ دلائل الخیرات پڑھنا مناسب نہیں ہے۔
پوری تفصیل تو وہیں سن لیجیے، اگر جی چاہے حضرت گنگوہی نور اللہ مرکزہ منع فرماتے تھے، دلائل الخیرات کی صوفیہ اجازت دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہمارے مشائخ اس کی اجازت دیتے تھے، لیکن ہم اس سے پڑھنا زیادہ اچھا نہیں سمجھتے، کیونکہ اس میں بہت سے جملے ایسے ہیں جن جملوں سے وحشت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ اللہ ہے، اس کی توحید، اس کی وحدانیت، اس کا علم، اس کی صفات مبارکہ، یہ سب اپنی جگہ پہ مسلم ہے۔ اب اس سے یہ کہنا، یہ کسی نے سوال ہی بھیجا تھا کہ اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنے سلام بھیج جتنا تیرا علم ہے، مناسب نہیں ہے۔ اللہ کا علم، اللہ کی صفات لا منتہا ہے، تو اس لیے شامی رحمۃ اللہ علیہ بھی منع لکھا ہے، انہوں نے بھی لکھا ہے نہیں پڑھنا، یہ تفصیل وہاں سنی۔ سوال جو ہے وہ کسی کا یہ سوال آیا کہ جو کیا فرمایا؟ عیسائیوں کو دعوت دینے کے لیے کون سی کتابوں کا استعمال کرنا چاہیے، اور اسی ضمن میں مجھ سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا دعوت دینے کا کام جو ہے وہ جس کے پاس علم ہے وہ کرے، یا پھر ہر ایک کے لیے یہ جو ہے فرض عین ہے؟ دعوت کا کام، جی جی، دعوت ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے، ٹھیک ہے، اور طریقے اپنے اپنے، اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فرض عین یہی ہے۔ مثلا ہم مطالعے پہ زور دیتے ہیں تو ہم یہ ضرور کہتے ہیں مطالعہ کرو، اس سے دین کی دعوت میں گہرائی پیدا ہوتی ہے، دین کی دعوت دو، عیسائی یہودی فلاں فلاں، انہیں اللہ کی طرف بلاؤ، لیکن اب میں اس سے بڑھ کر یہ کہنے لگوں کہ صرف کتاب ہے، اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے، یہ گمراہی ہے۔ ایک دوسرا شخص اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ صرف تمہارے پاس ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ زبان ہے، اور اپنی زبان کے ذریعے خدا کے دین کی طرف بلاؤ، چھوڑو ان کتابوں کو، چھوڑو ان چیزوں کو۔ گمراہی ہے بھائی، دین کی دعوت فرض ہے نا، دین کی طرف بلاتا ہے، بلانا فرض ہے۔ ایک آدمی کچھ نہیں کرتا، وہ ایک خانقاہ میں ہے اور اپنے اعمال سے اس کے طرز زندگی سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے اچھے بندے ایسے ہوتے ہیں، جو وہاں جاتے ہیں وہ کچھ نہیں کہتا، وہ عملی ایک نمونہ ہے اسلام کا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے اعمال سے اسلام کی دعوت لوگوں کو مل رہی ہے، بہت اچھا ہے، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کہیں حضرت یہ جو کچھ آپ نے طرز اختیار کیا ہوا ہے یہ بدعت ہے، یہ گمراہی، نہیں، ہر ایک کی رعایت ہے۔ کیوں ہم خدا کے دین کو اس طرح بند کرنا چاہتے ہیں؟ محض اپنی نفسانی خواہشات کی بنیاد پر، یا اپنے نفس کے غلط اجتہاد کی بنیاد پر، یا بس یہی ایک طریقہ رہ گیا اور کوئی طریقہ نہیں بھائی، دین کی دعوت فرض ہے، ہر ایک کے لیے فرض عین ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف مسلمان بلائے۔ طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ اپنی اپنی زندگی، اپنا سٹائل، اپنی سمجھ، اس پہ اللہ نے چھوڑ دی ہے۔ اس رہ گیا عیسائیت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ چاہیں کہ عیسائیوں کے خدا کے دین کی طرف دعوت دیں تو اس میں پہلی بات تو اخلاص ہے، دل میں اخلاص ہونا چاہیے، نفرتیں نہیں ہونی چاہیے۔ ہر وہ نفرت جو دین کے معاملے میں پھیلائی جاتی ہے نا، اس کا نفع سیکولرزم کو پہنچتا ہے۔ بس دین کے نام پہ جتنی نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں، وہ نسلیں جب بڑی ہوتی ہیں اور جب ان کو شعور آتا ہے تو کہتے ہیں دیکھو اس وجہ سے بچپن میں مجھے مار پڑتی رہی، اس وجہ سے میں کافر قرار پایا گیا، اس وجہ سے میرے ساتھ یہ ظلم، تو اس کا نفع پھر پہنچتا ہے سیکولرزم کو۔ وہ کہتا ہے چھوڑو یہ دین ایسے ہی ہے، چھوڑو ان کو، یہ مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں، چھوڑو ان کو، انہوں نے کبھی چین سے رہنے دیا ہے، ولیعاذ باللہ۔ یہ اس نفرت اور بعض اوقات ظلم کا نتیجہ ہے جو دین کے نام پہ برپا کیا جاتا ہے، اور وہ چلا جاتا ہے پھر سارا اس کا نفع ان کو، سیکولرزم کو۔ وہ پھر موویز بھی بناتے ہیں، ہر چیز دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھ لو، یہ تمہارا دین ہے اور یہ تم دین کی دعوت دے رہے ہو۔ سب سے پہلی چیز اپنے مخاطب کے لیے محبت کا پیغام ہے، تعلق ہے،
عقیدے میں فولاد کی طرح پختہ ہونا چاہیے، ہمالیہ کی طرح جم جائے، اہل سنہ کے عقیدے میں ذرہ برابر ادھر ادھر نہ ہونے دے۔ ہم قطعاً جنات کا انکار نہیں کرتے، ہمارے عقیدے میں شامل ہے جنات کو ماننا۔ ایک آدمی کہتا ہے جی میں سنی ہوں مگر میں عقیدے میں جنات کو نہیں مانتا، تو ہم اسے کوئی اچھا تھوڑا ہی سمجھ لیں گے۔ پکا ٹھیٹھ اہل السنہ کا عقیدہ ہونا چاہیے، لیکن جب اپنے مخالف سے بات کرنی ہے تو اپنے عقیدے کو کیوں متاثر کرنا ہے؟ اس کے عقیدے کو اسے سمجھانا پڑے گا، محبت کے ساتھ، تعلق کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ، ان کی کتابوں کو پڑھ کے، ان کے عقیدے کو سمجھ کے۔ اگر ان کا عقیدہ ہی نہیں سمجھا وہ تو پکڑ لے گا۔ ایک صاحب نے ایک یہودی کو دعوت دی تھی، ہم سے فرمایا کہ میں اس یہودی کو اسلام کے متعلق دعوت دے رہا تھا، سمجھا رہا تھا، غالباً امریکن ہی تھے، تو اس نے مجھ سے کہا کہ قرآن کریم کی تم بات بیان کرتے ہو، یار تمہاری مذہبی کتاب میں تو جھوٹ لکھا ہوا ہے۔ اس کا کیا جھوٹ؟ اس کا کہ جھوٹ یہ ہے کہ ہم یہودیوں کو یہ کہا گیا ہے کہ تم حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا مانتے ہو، کہ عزیر استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی رشتہ داری کا تعلق ہے۔ تو میں یہاں پھنس گیا ہوں۔ ہم نے کہا بھیا آپ تفسیر پڑھیں، جساس کو اس مقام پر دیکھیں۔ جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، انہوں نے صراحت کی اس بات کی کہ یہودیوں کا یہ فرقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اور آج چوتھی صدی میں اس فرقے کا وجود دنیا میں نہیں ہے، مٹ گیا، فرقہ ختم ہو گیا۔ تو اس سے ان کی جان میں جان ہے۔ ان کا قدیم زمانے میں تمہارے یہاں یہ فرقہ تھا، اپنی قدیم تاریخ پڑھو، اور چوتھی صدی میں فتنہ ختم ہو گیا، یہ اس عقیدے کے لوگ ختم ہو گئے تھے۔ تو ابھی ایک مثال اس لیے دی ہے کہ وہ جو اپنے مذہب سے واقف ہیں انہیں کچھ کہنے کا موقع ملے تو معلوم ہونا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے۔ آپ اس سلسلے میں پڑھیں، عیسائیت کو دعوت دینے کے لیے بہت سے اچھی کتابیں ہیں۔ اظہار الحق پڑھیے، اس کو خاص طور پہ ایڈٹ جو کیا ہے حضرت تقی عثمانی صاحب نے، آپ اس کو پڑھیے۔ آپ آگرہ میں جو مباحث 1852-53 میں پادری عماد الدین کے ساتھ ہوئی تھیں ان کو پڑھیے۔ ترکی میں وہ چلا گیا تھا پادری فنڈر، اس میں مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ، ان کی چیزوں کو پڑھیں، بہت مؤثر چیزیں ہیں، بہت نفع دینے والی چیزیں۔ لیکن ایسا انداز ہرگز نہیں اپنانا چاہیے جو آخر پہ آخری دور میں کچھ لوگ آئے جو انگلش مثلاً بہت اچھی جانتے تھے، جو ان کی کتابوں کو بہت اچھی طرح پڑھے ہوئے تھے، لیکن جواب دیتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، تمسخر۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے بس جو اصول کی بات کہی ہے، اللہ نے کہا میرے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دو حکمت کے ساتھ اور اچھی گفتگو کر کے، اور اگر نوبت آ جائے اونچا بولنے کی، تلخی کی، تو جو سب سے اچھا طریقہ ہے اخلاقیات کا وہ اپناؤ۔ مطلب یہ ہے کہ چیخو نہیں، یہ نہیں کرو۔ حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کسی مسئلے پہ کسی صاحب سے بات ہو رہی تھی تو اونچا اونچا بولنے لگے، تو حضرت رحمۃ اللہ نے منع فرمایا۔ حضرت نے فرمایا آپ آواز کی اونچائی سے اور چیخ چیخ کر بولنے سے مجھے متاثر کرنے کی کوشش نہ کریں، دلیل میں وزن اتنا ہی رہے گا جو آرام سے بات کرنے میں ہوتا ہے۔ یہ ہے بات۔ ضرور کریں دعوت کا کام، ضرور غیر مسلموں کو جس طرح بھی ہو سکے اللہ کے دین سے شناسائی بس ہو جائے کہ اللہ کا دین یہ ہے۔ حضرت صاحب الرسالہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیش کر کے گئے تھے، اور بس تو اس کے نصیب میں ہوا تو اسے ہدایت ملے گی۔ آپ نے باقی اپنا فرض پورا کر دیا، اور آپ اللہ کے ان بندوں میں شمار ہوئے جن کے متعلق اللہ نے کہا اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو میری طرف بلاتا ہے۔
جی اس کے بعد جی مفتی صاحب، ایک ہندوستان سے ایک سوال ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ان کا سوال بیسکلی یہ ہے کہ وہ ہندوستان میں جب رہتے ہیں تو زبان بھی ایک ہی بولتے ہیں، لیکن جب ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے وہ ایک عادتاً جو ہے کافی مسلمان جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جب ان سے جب ملاقات ہو یا ان سے اجازت لے رہے ہو کہ ہمارے لیے دعا کرنا، تو کسی غیر مسلم کو یہ کہنا کہ ہمارے لیے دعا کرنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ کیوں نہیں، اس میں بھی گنجائش ہے اور ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ دعا جو کرے گا حقیقت میں اللہ ہی سے مانگنا ہے اور اسے اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے، نیت درست رکھنی چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے میرے لیے دعا کرے. خود اس کے دل میں بھی تو آتا ہوگا کہ یہ تھوڑا ہی کہہ رہا ہے کہ بت سے دعا کرنا، یہ بھی جس پروردگار کو مانتا ہے اس کے متعلق کہتا ہے. مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے. تو مظلوم آدمی جو ہے اگر کافر ہو تو بھی اس کی بد دعا لگے گی نا، کسی کو کوئی اس کی نصرت کرے گا اور وہ اس کو متوجہ کرے گا کہ اس نے میرے ساتھ نیکی کی، خدا اس پہ کرم کرے، خدا اس پہ رحم کرے، تو ہوتی، کوئی ایسی بات نہیں. جی مفتی صاحب، ایک سوال جو ہے وہ لغت کے اوپر ہے کہ یہاں زمین کی پہچان اور جانکاری کے لیے بر صغیر میں ایک اصطلاح خسرہ نمبر استعمال ہوتا ہے. جی، خسرہ سے کیا مراد ہے؟ خسرہ یہ خاص لفظ ہے جو پٹواریوں کی اصطلاح میں استعمال کیا جاتا ہے زمین کی پیمائش کے لیے. جیسے کنال ہے، جیسے ایکڑ ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں نا. اسی میں زمینوں کی پیمائش میں جو ضبط کیے جاتے ہیں، جو تحریرات لکھی جاتی ہیں، اس کو خسرہ کہتے تھے. تقسیم کرتے تھے، اتنے ایکڑ ہو گئی، اتنی زمین اس کی ہو گئی، پھر خسرہ نمبر فلاں ہو گیا، تو نمبرنگ اس کی کر دیتے تھے، اس کو کہتے ہیں. آپ کسی بھی ایسی کتاب کو دیکھیں جہاں پر زمین کی پیمائش کی اصطلاحات ہیں، وہاں آپ کو اس کی پوری تشریح مل جائے گی. کنال، مرلہ، خسرہ، پٹواری، تحصیلدار، پیمائش، یہ سب ان کی اپنی زبانیں، ان کی اپنی اصطلاحات. جی جی، اور مفتی صاحب ایک سجدے سے متعلق ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر کوئی طبی بنیاد پر سجدے میں کوہنیاں اونچی نہیں رکھ سکتا کیونکہ ایسا کرنے سے جو گردن ہے اس میں درد ہوتا ہے، تو اس میں اشارے سے جو سجدہ کیا جاتا ہے، تو ایک سوال تو یہ ہے کہ کیا وہ جائز ہے، اور دوسرا اشارے سے اگر سجدہ کیا جائے تو اس میں خشوع و خضوع جو ہے وہ کیسے لائی جا سکتی ہے، جیسے کہ نارمل نماز کے سجدے میں ایک عام آدمی جو اس کے اندر یہ خشوع و خضوع جو آتا ہے سجدہ صحیح طرح کرنے سے، تو جو بیمار لوگ ہیں وہ کس طرح وہ حاصل کر سکتے ہیں؟ بالکل جائز ہے بھائی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح مسلم میں آیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے علم کے باوجود پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کی فلاں عمل، فلاں نیکی. وہ کہتے ہیں پروردگار وہ بیمار ہو گیا، اس وجہ سے نہیں کر سکا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی صحت کے زمانے میں مجھے یاد کرتا رہا اور بیماری میں میں اسے چھوڑ دوں، یہ میری شان کے خلاف ہے. میرے بندے کے لیے اتنا ہی لکھو جتنا اس کے لیے تم لکھتے رہے ہو جب کہ وہ ٹھیک تھا. دوسری جگہ آتا ہے کہ وہ پوچھا جاتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ تیرا بندہ سفر میں ہے اس لیے نہیں یہ عمل کر سکا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں اپنے بندے کے گھر کی چیزوں کو قبول کر لوں اور سفر کی چیزوں کو چھوڑ دوں. میرے بندے کے لیے اتنا ہی لکھو جتنا یہ اپنے گھر میں کرتا تھا. تو اس طرح کی بہت سی روایات آپ کو ملیں گی. تو اس لیے بالکل وہ سجدہ اشارے سے جو ہوتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. وہ اسی سجدے کے برابر کا سجدہ ہے جو سر جھکا کے ہوتا ہے، کہ یہ معذور ہے نا، کوئی حرج نہیں. مثلاً آپ دیکھیں نا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ
اپنی عمر کے آخری حصے میں چوکڑی مار کر بیٹھتے تھے، یعنی اپنا ایک پاؤں اپنی دوسری ٹانگ کے گھٹنے کے نیچے کر لیتے تھے اور دوسرا پاؤں پہلی ٹانگ کے گھٹنے کے نیچے سے کر لیتے تھے، رکھ لیتے تھے، تو اس پہ بیٹھ جاتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، رجلیہ لا تحملانی، میرے پاؤں جو ہے نا میرا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، میرا وزن زیادہ ہو گیا ہے، تو میں اس زمین پر اس کے علاوہ بیٹھ نہیں سکتا۔ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ ایسی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، اس میں کنز الدقائق کی شرح نہر الفائق، اس میں یہ آتی ہے بات کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ اپنے بڑھاپے میں کبھی کبھی بھول جاتے تھے کہ تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے۔ حنفیہ نے اس مسئلے پہ بحث کی ہے کہ نماز میں باہر سے لقمہ لینا، تو فرق کرتے ہیں کہ یہ کہ لقمہ کوئی لے لے اس سے نماز ٹوٹے گی، اور کہتے ہیں کوئی یاد دلا دے اور وہ سن لے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کوئی کھڑا ہوتا تھا کہ بتائے کہ یہ ہے یا یہ، تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ کبھی کبھی تیسری رکعت میں بیٹھ جاتے تھے، رکعات کی تعداد میں فرق، تو کوئی ساتھ پھر اس زمانے میں کھڑا ہو جاتا تھا اور یاد دلاتا رہتا تھا کہ امیر المومنین یہ فلاں رکعت ہے، یا نہر الفائق میں مل جائے گا جزیہ۔ تو اس لیے معذوری کے عالم میں جب شریعت اس کا متبادل دیتی ہے تو عمومی طور پہ وہ اتنا ہی ثواب اللہ کے یہاں لکھا جاتا ہے جتنا معذوری سے پہلے کی حالت میں۔ تو سجدہ جب سر رکھتا ہے تو بھی وہ ہے اللہ کے نزدیک، اور جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو بھی اللہ کے نزدیک وہی ہے۔ خشوع اور خضوع کا تعلق انسان کے دل سے ہے، وہ دل جتنا بھی اللہ کی یاد میں لگا رہے، دل جتنا بھی جھکے، دل کا اصل مقصد ہی اللہ کی یاد ہے۔ جو آدمی بھی اپنے دل کو اللہ کی یاد کے علاوہ کسی چیز میں لگا دیتا ہے وہ ظلم کرتا ہے۔ ظلم اس معنی میں کرتا ہے کہ اس نے چیز کو اس کی اصل مقام سے ہٹا دیا، جو اصل کام ہے وہ اور ہے۔ شکر ڈالتے ہیں چائے کو میٹھا کرنے کو، تو اب کون اٹھ کے جائے باورچی خانے میں اور لانے والا چائے کا بھول گیا، شکر رکھ دی اور چمچہ نہیں رکھا، تو اینک اتاری اور اس کمان سے ہلانا شروع کر دیا ہے کہ شکر چائے میں یہ تو ظلم ہے نا۔ یہ اینک کی کمانی اس لیے تھوڑا ہی ہے کہ شکر ملائی جائے، یہ جس مقصد کے لیے وہ پہلے ٹھیک تھا۔ تو اسے اللہ ذکر، اللہ کی یاد، دل بس اسی کام کے لیے اور کچھ نہیں۔ دل کا مقصد ہی یہی ہے۔ آنکھوں کا مقصد کیا ہے؟ اس لیے اللہ کو یاد کرے، خشوع و خضوع اس کے دل کی کیفیت ہے جو اس کا پروردگار جانتا ہے۔ اجازت دیجیے۔ جی استاد بہت شکریہ، آج کافی سوال الحمدللہ ہو گئے۔ ابھی اللہ کا شکر۔ بیک ٹاک میں کافی سارے اور بھی سوالات آتے رہتے ہیں۔ جو ایک خوشخبری کی بات تھی جی جی اسے بھی عرض کر دیں۔ جی جی یہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے اور خدا کا شکر ہے، ایک چیز یونیورسٹی تھی اور ہم اس کو خواب و خیال کی طرح کر رہے تھے کہ بس اب آگے چلیں، یہ نہیں ممکن۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ حضرات کو، پھر سے اس کی بات شروع ہوئی اور اللہ کا احسان ہے پانی کا کام جو تھا وہ اب جاری ہے اور وہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا تو آپ کے سامنے آ جائے گا۔ پھر اسی طرح پچھلی مرتبہ ہم نے عرض کیا کہ لائبریری، اس کی کتابیں اور اس کے لیے جو کچھ ہو رہا تھا، اللہ کا شکر ہے لائبریری کے قرضے اتر گئے، سب کچھ پورا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اب لائبریری بالکل فری ہے اور بہرحال کام چل رہا ہے۔ اور آپ حضرات کے تعاون کا اس وقت بھی شکریہ ادا کیا تھا اور کہا تھا ہمیں اس کی اب ضرورت نہیں رہی۔ تیسری چیز جو بہت بڑی چیز ہو گئی، ہم نے یونیورسٹی کے سلسلے میں جو زمینیں خریدنی تھیں اور جس کا ایک عرصے سے چل رہا تھا کہ اتنے ڈالر اور اتنے ڈالر اور اتنے ڈالر،
ہمارے دوست شبیر صاحب یہاں تشریف لائے تھے دیکھنے کے لیے، انہوں نے سارا کام بھی دیکھا اور بہت خوش تھے۔ پھر وہ گئے تو گلزار صاحب نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے بعض دوستوں نے جو کیا چیز تھی خالد صاحب؟ یہ غالباً انویسٹمنٹ تھی ہاں اسٹاک کے اندر، انویسٹمنٹ، اس کو اسٹاک liquidate انویسٹمنٹ، ہاں اسٹاک میں انہوں نے اپنا حصہ دے دیا تھا، یہی نا، اپنے حصے دے دیے تھے نا؟ جی جی جی، ہاں اپنے کافی حد حصے تک دے دیے liquidate تھے، کیا تھا جی۔ جی اپنے حصے انہوں نے دے دیے تھے۔ تو ان لوگوں نے اب یہ زبان بس صرف ان کے جملے کو دہرا رہا ہوں، مجھے نہیں پتہ یہ کیا، تو انہوں نے اپنے حصے دے دیے تھے، تو اس کو جب کیش کرایا گیا تو الحمدللہ پیسہ پورا ہو گیا۔ زمینیں جتنی خریدی تھیں ہم نے سب کے پیسے الحمدللہ ادا کر دیے۔ فردوس صاحب ہیں، ان سے کچھ مرلے خریدی تھی، دوسرے شجاعت صاحب آتے ہیں، ان سے کچھ زمین خریدی تھی، یونیورسٹی ہی کے سلسلے میں محبت صاحب ہیں، ان سے کوئی 13-14 کنال کتنی وہ خریدی تھی۔ اسی طرح راجہ وسیم ہیں، ان سے خریدی تھی، اور کون ہے، راجہ عبد الرحمن صاحب ہیں، ان سے خریدی تھی۔ یہ 5-7 آدمی تھے اور ان کا 7 کروڑ سے زیادہ کی رقم تھی۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے، یہ سب بتاؤ، یہ سب آپ حضرات کے تعاون سے ہوا، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو نسل در نسل کام آتی ہیں۔ آپ کے ہاں ایک کمپنی فروخت ہوئی اور سید احمد رضا صاحب ہیں، اور وہ اربوں پتی ہو گئے۔ تو ان کے ایک عزیز نے ہم سے کہا کہ فرما رہے تھے کہ میں اس قابل نہیں تھا، اللہ نے بڑا کرم فرمایا ہے، لیکن یہ ہوا کیوں؟ تو ہم نے انہیں یاد دلایا، ہم نے کہا ان سے سید صاحب سے کہیے کہ آپ کے ننیال اور ددھیال میں جو انویسٹمنٹ ہوئی تھی، ان کے نانا نے دیوبند کو جگہ خرید کے دی تھی اور ان کے دادا نے علی گڑھ کو خرید کے دی تھی۔ میں نے کہا وہ جو انویسٹمنٹ کر کے گئے تھے نا، یہ اللہ نے اس کا صلہ آپ کو دی ہے۔ تو ان تک یہ فکرہ پہنچا اور وہ جھومنے لگے، کہنے لگے سچی بات یہی ہے۔ تو جو بھی نیکیاں اللہ قبول فرما لیتا ہے، اس کی پینشن بھی جاری ہوتی ہے اور نسلیں اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو قبول کرے، جس نے مدد دی ہے اللہ اس کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس صدقہ جاریہ کو آپ کی نسلوں اور اولادوں اور تمام مسلمانوں کو اس سے نفع بخشے۔ وہ پوری فہرست کہ کتنی زمین اب ہمارے پاس ہو گئی ہے اور کتنی ادائیگیاں ہو گئی ہیں، یہ سب الحمدللہ مکمل ہوا۔ اب ہمیں زمین کے سلسلے میں کوئی پیسے کو اس وقت تک نہیں کہنا جب تک کہ زمین کی کوئی اور ضرورت پیش نہ آ جائے، یعنی زمین اور خریدنی ہو تو اس وقت تک، ورنہ الحمدللہ یہ کام پورا ہو گیا۔ صرف ایک چیز ہے کہ اس زمین کو ادارے کے نام ہو جانا چاہیے، اور پھر اس کے بعد 4 دیواری کا مرحلہ آتا ہے۔ تو پٹواری صاحب اور تحصیلدار صاحب جنہوں نے اس کو کرنا ہے، انہوں نے سرکاری فیسیں بھی بتانی ہیں، اور پھر جو انہوں نے رشوت لینی ہے وہ بھی بتانی ہے کہ کتنا اس میں وہ حرام کا پیسہ لیں گے۔ صحیح ہے؟ اس لیے ڈھکی چھپی نہیں رکھتے کہ اس سسٹم کا پتہ چلے آپ کو بھی کہ یہ کر کیا رہے ہیں اور ہو کیا رہا۔ تو وہ انشاءاللہ ان سے پوچھ کے، آج کل بات چل رہی ہے، انہوں نے بتایا بھی ہے، لیکن ہم نے انہیں کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اس کو کم کریں، کچھ اور سوچیں۔ تو انشاءاللہ وہ جب ہو جائے گا پھر آپ سے عرض کریں گے کہ زمین کو ادارے کے نام کرانے کے لیے کیا فنڈز چاہیے، اور پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ شاید یہ پیش آئے گا کہ ہم اس کی 4 دیواری بنوائیں، یا پھر انشاءاللہ کچھ عرصہ ٹھہر کے سب سے اہم کام یہ ہے کہ ہم اپنے اسکول کی بنیاد رکھیں، 6ٹھی سے لے کے 12ویں کلاس تک کا، یہ 6-7 سال کے لیے کہ یہ بچے آئیں اور اس میں تعلیم حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ دعا اور درخواست ہے کہ خدا ان نیکیوں کو قبول فرمائے۔ آپ میں سے جس نے مدد کی اور اتنا طویل سفر طے کیا، تو ایک جگہ بھی سانس لینے کو رکے ہیں، یہ نہیں ہے کہ سفر ختم ہو گیا، وہ تو جاری ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے کام۔ اور آپ دعا کیجئے، 3 دعائیں، ایک تو اللہ اس چیز کو قبول کرے ہم سے، آپ سے، جس مسلمان نے کہ جس نے دعا بھی کی ہے
اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اور دوسری چیز وہ یہ ہے کہ آپ اس کو اپنا مقصد بنائیں کہ ہم نے ایک اچھا ادارہ قائم کرنا۔ اور تیسری چیز، آپ سمجھتے ہیں، آپ میں سے وہ لوگ جن کو اللہ نے علم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اچھا دماغ دیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ادارے میں یہ کام ہونے چاہیے، ترقی وغیرہ وغیرہ، مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اس کو لکھیے، ہمیں بھیجیے تاکہ ہم اس کو پڑھیں۔ ممکن ہے ہم آپ کو تجویز دیں، آپ ہمیں تجویز دیں، تو ہم سب کو مل کے یہ کام کرنا ہے۔ تو آپ ہمیں بتائیں کیسا ادارہ آج کل بچوں کی رہائش کیسی ہونی چاہیے، کتابیں کون سی ہونی چاہیے، بچوں کا نصاب کون سا ہونا چاہیے، بچوں کا طرز زندگی کیا ہونا چاہیے۔ صرف ہم ہی نہیں، آپ بھی اس میں حصہ لیں، اور اگر کوئی کوتاہی نظر آتی ہو تو اس کا ضرور پوچھیں۔ لیکن وہی بات ہے کہ ہم سب دوست آپس میں اختلاف اور احترام کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔